یہ خزاں اس نمبر 4 صحرائی لٹیرے سائیں بخش کے قافلے میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے کے بعد خاطر خواہ مال لوٹ کر اپنے صحرائی ڈیرے پر پہنچے۔ ان کا صحرائی ڈیرہ ریگزار کے بعید ترین گوشے میں تھا، جدھر راجستھان کی سرحد کی صحرا میں حدود ملتی تھی۔ یہ ان کی آخری کارروائی تھی۔ 4 دن مسلسل ان صحرائی لٹیروں نے آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ کہیں سے انہیں چاندی سونے کے زیور ہاتھ لگے تھے تو کہیں سے مال و اسباب کی صورت میں خوبصورت اور جوان عورتیں اور لڑکیاں، جنہیں ان لوگوں نے ایک ویران اور اجڑی بستی کے ایک بڑے سے گوپے میں قید کر رکھا تھا۔ مسلسل 3-4 دنوں تک لوٹ مار کرنے کے بعد آخری بار سائیں کے قافلے کو لوٹا گیا تھا۔ تمام مال و اسباب سمیٹ کر اپنے اصل ڈیرے پر جا پہنچے تھے۔ لٹیروں کا یہ گروہ پیشہ ور نہ تھا۔ یہ بھوک اور افلاس کے مارے یا کام سے جی چرانے والے اور آسان راستے کے ذریعے مال کھانے والے افراد کا گروہ تھا۔ پہلے یہ لوگ 3 تھے، جمعہ خان، پوپٹ اور خمیسو۔ تینوں کا کام چوری چکاری کرنا تھا، بالخصوص صحرائی تھر میں تحقیقاتی سروے یا ٹور پر آئی ہوئی ٹیموں کے افراد یا شہر جانے والے قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ سائیں بخش کے قافلے میں انہیں یوں تو مال و اسباب ہاتھ نہ لگا تھا، البتہ 2 جوان اور خوبصورت چھوکریں ان کے ہاتھ ضرور لگی تھیں۔ ان میں ایک سکھیو کی بیٹی میرا تھی اور دوسری مٹھر ہاری کی بیٹی ملوکا تھی، جو سارنگ کی بہن تھی۔ ان دونوں کے علاوہ جمعہ خان، پوپٹ اور خمیسو کے ہمراہ لگ بھگ 11 جوان عورتیں اور صحرائی لڑکیاں تھیں۔ ان سب کو ایک ایک چھولداری میں قید کر دیا گیا تھا اور ان پر سخت پہرا لگا دیا گیا تھا۔ جمعہ خان، پوپٹ اور خمیسو تقریباً 25 لٹیروں کی گروہ کی کمانڈ کرتے تھے۔ ان کا صحرائی ڈیرہ گاؤں گوٹھوں کی آبادی سے بہت دور واقع تھا، اس لیے لوگ بڑی آزادی سے یہ ہلا گلا کرتے تھے۔ باقاعدہ ایک جشن کا سا سما پیدا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہ لوگ فتح کے نشے میں چور محفل سجائے ہوئے تھے۔ ایک جگہ الاؤ روشن تھا جس پر صحرائی خرگوش اور بھٹ تیتر بھونے جا رہے تھے۔ یہ لوگ آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ ادھر بڑی سی چھولداری میں جن میں 11 بدنصیب عورتیں اور لڑکیوں کو قید کر رکھا تھا، وہ گھٹوں میں سر دیے اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ باہر الاؤ کے گرد صحرائی لٹیروں کا بے ہنگم شور ان کی سماعتوں کو چیرے دے رہا تھا۔ ملوکا اور میرا آپس میں جڑی بیٹھی تھی اور دیگر عورتوں کی طرح خوفزدہ انداز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ ساتھ ہی ان دونوں کے دلوں میں یہاں سے بھاگ نکلنے کی جرأت خیزی بھی جنم لے رہی تھی۔ اس جرأت انگیزی کا سبب ان کے ہاتھوں پیروں کی آزادی تھی۔ یہ لوگ سرکنڈوں کی اس چھولداری کے اندر آزاد تھیں جبکہ باہر پہرا تھا۔ صحرائی لٹیروں کو شاید اپنی طاقت کا کچھ زیادہ ہی زوم تھا، جو کسی حد تک درست بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ڈری سہمی ہرنیاں بھلا یہاں سے بھاگ کر کہاں جا سکتی ہیں، لیکن ملوکا اور میرا نے اب رونا دھونا چھوڑ کر یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ ان دونوں نے دل میں پکا تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات ان پر قیامت ٹوٹنے سے پہلے یہاں سے بھاگ نکلیں گی یا پھر اپنی چوڑیاں توڑ کر کھا لیں گی۔ ان دونوں نے سرسری طور پر آس پاس کا جائزہ لیا۔ دیگر عورتوں نے بھی اب رونا دھونا چھوڑ کر شاید خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ سب اپنے آپ کو کونے خدروں میں دبکی ہوئی تھی۔ اتنے میں ملوکا اور میرا اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازے کے قریب آئیں۔ دروازہ بند تھا، بلکہ دروازہ کیا تھا، ایک چھابڑ سا چوکڑ میں پھنسا دیا گیا تھا، جس کے روزوں سے باہر تاریک صحرا میں جلتے الاؤ کی تیز روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ملوکا نے جھری سے آنکھ لگا دی۔ اسے سارے لٹیرے الاؤ کی گئی شراب کے نشے میں دھینگا مشتی کرتے نظر آئے۔ 2 افراد جنہوں نے لمبی نال والی بندوقیں تھام رکھی تھی، وہ بھی اپنے حصے کی شراب وہیں کھڑے کھڑے نوش کر رہے تھے اور جھوم رہے تھے۔ وہ نام کو پہراداری کر رہے تھے۔ اچانک ملوکا کی نگاہ قریب ہی بندھے ہوئے اونٹوں پر پڑی۔ وہ کوئی 5-6 کے قریب تھے، ان پر کجاوے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک خیال کے تحت ملوکا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی میں میرا کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ کسی نے درست کہا کہ جب جان پر بن آتی ہے تو گیدڑ بھی شیر بن جاتا ہے اور بلی بھی کتے پر جھپٹ پڑتی ہے۔ لہذا دونوں نے ایک منصوبے پر ساد کیا اور پھر اگلے لمحے ملوکا نے جھری کے قریب اپنا منہ کر کے پہرے دار کو آواز دیتے ہوئے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حسب توقع پہرے دار جھومتا جھامتا چھابڑے کے قریب آیا۔ دار کھول، مجھے ضرورت سے باہر جانا ہے، ملوکا نے معصومیت سے کہا تو پہرے دار کے چہرے پر ایک شیطانی چمک لہرائی۔ اس نے جھٹ سے چھابڑ کا دروازہ ہٹا دیا۔ ملوکا میرا کے چہروں کو گھورنے لگا، پھر اپنی مسرت کو دباتے بولا کہ تم دونوں جاؤ گی؟ ملوکا اور میرا نے ہولے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مسکراہٹ ان کے منصوبے کا حصہ تھی۔ شراب کے نشے میں مدہوش صحرائی لٹیرا جھوم اٹھا۔ اس نے پہلے ایک نظر قریب سر دھنتے ہوئے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور قدرے تذبذب کا شکار نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ اس کی طرف بڑھنے لگا تو اچانک ملوکا نے اسے روک کر ایک ادا سے پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ اپنے سائی کو بھی تو بتا دو۔ اس نے دبی دبی مسرت سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے کہ تم اکیلے ہم دونوں کی نگرانی نہیں کر سکتے؟ ملوکا نے چالاکی اور بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا کر اس سے کہا۔ وہ سینہ پھلا کر بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، چلو آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے چھابڑ ہٹایا۔
ملوک اور میرا باہر نکلی۔ وہ لٹیرا ان دونوں کو سرکنڈوں کی آڑ لیتا ہوا عقب میں لے آیا۔ ملوک اور میرا یہاں رک گئی اور شرمانے کے انداز میں لٹیری کی طرف دیکھنے لگی۔ تم اپنا منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ، ملوکہ نے شرمانے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا، اور اس صحرائی لٹیرے نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا، پھر اپنا منہ دوسری طرف پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ ملوکہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرا کا ہاتھ پکڑا اور اونٹوں کی کجاوی کے درمیان سے دبک کر بیٹھ گئی اور اوٹ سے لٹیری کی طرف دیکھنے لگی۔ ادی ملوکہ، یہ کمبخت غصے میں آ کر ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ میرا نے متوحش لہجے میں ملوکہ کے کان میں سرگوشی کی۔ نہیں، یہ نشے میں ہے، ابھی خود اس کا دماغ درست ہو جائے گا، ملوکہ نے جواباً اسے تسلی دی۔ میرا کی نسبت ملوکہ فطرتاً بہادر لڑکی تھی اور ذہین بھی تھی۔ بچپن میں وہ شرارتی ہوتی تھی۔ ملوکہ اور میرا کا بچپن ایک ساتھ ہی گزرا تھا۔ اچانک صحرائی لٹیرے نے مڑ کر دیکھا۔ ملوک اور میرا کو غائب پا کر وہ اپنی آنکھیں بار بار مسل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند ثانیہ ہکا بکا کھڑا رہا، اس کے بعد اس طرح اپنا بڑا سا سر ہلایا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھ لیا تھا، اسے وہم ہوا ہو۔ پھر وہ جھومتا دوبارہ سرکنڈوں کی چھولداری کی طرف چل پڑا۔ چلو میرا، بھاگ چلو، ملوکہ نے میرا کا بازو پکڑتے جوش سے کہا۔ تو میرا بولی، ملوکہ یہ اونٹ، کیا ہم ایک اونٹ پر فرار نہیں ہو سکتے؟ نہیں میرو، اس طرح یہ سارے شیطان ہمارے تو متوجہ ہو جائیں گے، ملوکہ نے کہا۔ لیکن ملوکہ، وہ باقی لڑکے روتے، میرا نے دکھ سے کہا۔ ان کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلو، ملوکہ بولی۔ وہ دونوں چاند کی مدھم ترسماتی روشنی میں صحرا کی تاریک وسعتوں میں نامعلوم منزل کی طرف بڑھ گئی۔ الاؤ کی گرد صحرائی لٹیروں کا طوفان بدتمیزی عروج پر تھا۔ سارنگ کی آنکھ کھلی تو وہ قدرے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے محسوس کیے۔ وہ ایک جھونپڑی کے اندر تھا۔ اس کے قریب ایک لمبوترے چہرے والا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس لمبوترے چہرے والے نے پراسرار لہجے میں پوچھا۔ سارنگ ہے میرا نام، اس نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ سارنگ کو یہ شخص اس دھرتی کا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اب سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ اس شخص نے اسے جی بھر کر پانی پلایا۔ زیادہ نہیں پی، الٹی آ جائے گی، کچھ کھائے گا بھی؟ اس پراسرار شخص نے پوچھا۔ سارنگ اب اس کو رحمت کا فرشتہ سمجھنے لگا تو بولا، سائیں تمہاری بڑی مہربانی، میرے ساتھ ایک عورت اور دو معصوم بچے بھی ہیں ادھر خیمے کے اندر، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ سارنگ کی بات سن کر لمبوترے چہرے والے شخص کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک اودھ کر آنے والے پراسرار چمک سارنگ کو محسوس نہیں کر سکا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، اونٹ لے چلتے ہیں، ان کو بھی ادھر ہی لے آتے ہیں، اس شخص نے کہا، اور سارنگ جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ممنون نظروں سے اس فرشتہ شیفت انسان کو دیکھنے لگا۔ قصہ کوزہ ذرا دیر بعد دونوں اونٹ کے کجاوے میں سوار ہو کر اللہ وسائی کے اجڑے خیمے کے قریب پہنچے۔ اپنے آرام دہ خیمے سے نکلتے وقت لبوترے چہرے والے نے پانی کی بوتل اٹھا لی تھی۔ اونٹ کو آواز ایک نیچے بٹھایا، پھر یہ دونوں اتر کر خیمے میں آئے۔ اللہ وسائی سارنگ کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر قدرے چونکی، مگر جب اس شخص نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل اللہ وسائی کی طرف بڑھائی تو اسے جھٹ سے بوتل اس کے ہاتھوں سے پکڑ کر منہ سے لگا لی، پھر فریدو کو بھی بہت سا پانی پلایا۔ وہ دونوں اب اس مہربان شخص کو احسان مندانہ نظروں سے تکنے لگے۔ وہ شخص ملائمت آمیز لہجے میں بولا، تم سب چلو میرے ساتھ، خوب پیٹ بھر کر روٹی کھاؤ اور جدھر کہو گے میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ سارنگ اور اللہ وسائی ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے، پھر وہ بولا، گھبراؤ نہیں، میں سرحد پار کا ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، کھجور کی گٹھلیوں کا کاروبار کرتا ہوں، یہاں سے حیدرآباد جا رہا تھا، پر یہاں لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مرتے دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا، تب میں ادھر ہی رک گیا۔ کوئی بھولا بھٹکا مل جاتا ہے تو اس کی مدد کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اس اجنبی کی باتوں سے سارنگ اور اللہ وسائی بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد وہ اجنبی انہیں اونٹ پر سوار کروا کر اپنے آرام دہ خیمے میں لے آیا۔ وہاں پر اس نے ابلے ہوئے چاولوں اور دال بھات سے ان کی خوب توازو کی۔ کھا پی کر یہ لوگ تازہ دم ہو گئے۔ شکم سیری ہوئی تو دماغ نے سوچنا شروع کر دیا، اور جانے کیوں پہلی بار اللہ وسائی اس اجنبی کو دیکھ کر بے چینی سے محسوس کرنے لگی۔ اس نے اکثر اس سے اپنی طرف عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے پایا تھا۔ اس کے لمبوترے چہرے پر چندی چندی آنکھوں کی تپش اللہ وسائی کو اپنے چہرے پر صاف محسوس ہوتی تھی، مگر پھر جلدی شخص نے دھیرانی دھیرانی کہہ کر جب اللہ وسائی کو پکارا تو اللہ وسائی کو خود اپنے آپ پر شرمندگی ہونے لگی کہ اس نے بلا وجہ ایک فرشتہ صفت انسان پر شبہ کیا۔ اس شخص نے اپنا نام گاتریا بتایا تھا۔ یہ عجیب سا نام سن کر سارنگ اور اللہ وسائی کو حیرت ہوئی، مگر پھر گاتریا کی سرحد پار رہائش پر وہ چپ ہو رہے۔ گاتریا کا خیمہ نہ صرف خاص کشادہ تھا بلکہ آرام دہ بھی تھا اور بنیادی ضروریات سے مالا مال تھا۔ سارنگ کو حیرت ہوئی کہ کیسا عجیب شخص ہے کہ اس فراق زدہ ویرانے میں پڑا ہے، آخر کب تک اس کا راشن پانی چلے گا۔ سارنگ نے دلی دل میں ارادہ کیا کہ وہ اس شخص کو یہاں سے فوری
نکل جانے کے لیے کہے گا۔ اس کے پاس اپنا اونٹ بھی ہے جس پر کجاوا بھی بنا ہوا تھا، جس کے اندر آرام سے آگے پیچھے 4 افراد سوار ہو سکتے تھے۔ اچانک ان کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ یہ شاید شکم سیری کا اثر تھا کہ سارنگ، اللہ وسائی اور نوسلا فریدو اپنی جگہ سے بے سود ہو کر لڑک گئے۔ گاتریا ذرا فاصلے پر میلی ریلی پر بیٹھا ان کے بے سود پڑے جسموں کو گہری نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کے پتلے پتلے سیارو بدحیت ہونٹوں پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ سب سے پہلے سارنگ کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی پہلے تو اس کے دماغ میں دھول سی چھائی رہی، پھر اسے چکر سے آنے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ جاگا نہ ہو بلکہ ہوش میں آ گیا ہو۔ اس نے جلدی سے اپنے سر کو 2-3 بار جھٹکے دیکھ کر اپنی یادداشت بحال کرنے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں کے آگے ناچتے ہوئے تارے بھی بگائے۔ تب اچانک اس پر ایک بھیانک انکشاف ہوا۔ وہ خیمے کے اندر نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی ریت پر اوندھا پڑا تھا۔ وہ یکدم تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ آس پاس ٹھنڈی اور نرم چاندی کے سوا کچھ نہ تھا۔ رات اپنے آخری پہر کی طرف گامزن تھی، سب کچھ غائب تھا۔ گاتریا، اس کا خیمہ، بھابھی اللہ وسائی، اس کا بچہ منٹھار اور نوسلا فریدو، ان سب کو جیسے آسمان نگل گیا تھا یا پھر وہ ریت میں دفن ہو چکے تھے۔ سارنگ پاگل ہو گیا۔ جنونیوں کے سے انداز میں اپنے چاروں طرف دوڑتے ہوئے بھابھی اللہ وسائی کو آوازیں دینے لگا، مگر اس کی آواز آس پاس کے ریتلے ٹیلوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اب سارنگ کا ماتھا ٹھنکا، اسے دال میں کالا محسوس ہونے لگا۔ وہ پراسرار ہمدرد شخص گاتریا ایک دھوکے باز اور فریبی انسان تھا جو کھانے پینے میں بے ہوشی کا سبوت ملا کر انہیں بے ہوش کر کے اپنا کام دکھا گیا تھا، یعنی بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو اپنے ساتھ دے گیا تھا۔ سارنگ نے سوچا اور پھر جیسے اس کے دماغ میں پریشانی کے ساتھ ساتھ غیظ کا آتش فشاں بھی پکنے لگا، اس نے غصے اور پریشانی کو ایک طرف رکھا، پر غور سے موجودہ حالات کی سنگینی کو کم کرنے کی غرض سے اس نے باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس کے لیے اس نے فوراً زمین پر نگاہ دوڑائی اور مدھم چاندنی میں جلد ہی اسے ریت پر اونٹ کے بڑے بڑے پیالہ نما پیروں کے نشانات نظر آ گئے جو عقب میں دور ریتلے ٹیلوں کے درمیان سے گزر کر گم ہو رہے تھے۔ سارنگ کو ایک بات کا تو اب خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ اگرچہ یہ جگہ وہی تھی جدھر گاتریا کا خیمہ تھا، مگر اب وہ خبیث شخص اپنا بورے بستر سمیٹ کر اور بھابھی اللہ وسائی کے علاوہ ان کے بچے منٹھار اور فریدو کو بھی یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ سارنگ نے فوراً ایک فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے ریت پر گاتریا کی اونٹوں کے پیروں کے نشانات کو دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ نشانات بتدریج واضح ہوتے جا رہے تھے، اس لیے اب سارنگ اپنی مقدور بھر کوشش کے سہارے تیز تیز ریت پر چلا جا رہا تھا۔ وہ پرعزم تھا، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر یہ نشانات معدوم ہو گئے تو وہ ساری عمر مکار گاتریا کو تلاش نہیں کر پائے گا۔ اسے اپنی بھابھی اللہ وسائی اور اس کے بچے منٹھار کی فکر لاحق ہونے لگی۔ فریدو کی طرف سے بھی وہ فکر مند تھا، نہ جانے ان تینوں معصوموں کے ساتھ اس دھوکے باز گاتریا نے کیا سلوک کیا ہو۔ وہ آخر اس کا ان تینوں کو یرغمال بنانے کا مقصد کیا تھا؟ گاتریا در حقیقت کون تھا؟ ایسے ہی پریشان کن اور سوالیہ گمان آمیز خدشات سے سارنگ کو اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ تازہ دم تھا اور ریت پر اپنی پوری قوت صرف کرتے ہوئے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ اگر دھوکے باز گاتریا بھابھی اللہ وسائی اور فریدو کو اپنے ساتھ سرحد پار لے گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ بار بار سارنگ کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھابھی اور فریدو کا معصوم اور روتا ہوا چہرہ ابھر رہا تھا۔ سارنگ انہیں یاد کرتا تو اس کے وجود میں چنگاریاں سی دوڑنے لگتی جو اسے آگے قدم بڑھانے پر مہمیز کر رہی تھی۔ سارنگ متواتر چلتا جا رہا تھا، اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں، رگوں میں خون پارے کی مثل دوڑ رہا تھا، کن پٹیاں سلگ رہی تھی اور فریبی گاتریا کی تصور میں گردن مروڑے جا رہا تھا۔ سارنگ پیروں کے نشانوں کو گم نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ صبح سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے وہ اس مکار گاتریا کو پکڑ لے، کیونکہ اگر صبح ہو گئی اور سلگتا سورج ریتلے ٹیلوں کی اوٹ سے بلند ہوا تو گرم لو کے تیز چلنے والے جھکڑوں سے ریت پر بنے اونٹ کے پیروں کے نشانات معدوم ہوتے چلے جائیں گے۔ سارنگ اپنے شکستہ وجود کی پوری طاقت صرف کیے ریت پر چلا جا رہا تھا۔ اس کے اندر طوفانی ہلچل مچی ہوئی تھی، دل و دماغ وسوسوں کی جلن سے شل ہو رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بار بار اس کے دل میں ایک ہی بات ابھر رہی تھی، اگر بھابھی اللہ وسائی نہ ملی تو کیا ہوگا؟ بدبخت گاتریا نہ جانے اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا، اور فریدو ننھا منٹھار وہ بیچارے کس حال میں ہوں گے؟ پتہ نہیں یہ مردود گاتریا کون تھا اور کس مقصد کے لیے اللہ وسائی اور فریدو کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہاں لے گیا؟ انہی پریشان کن خیالات کی کشاکش کے ساتھ چلتا ہوا وہ بہت دور نکل آیا۔ اب سورج بھی سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ پیاس سے ایک بار پھر حلق سوکھنے لگا
بادے سموم کے گرم گرم تھپیڑے چہرے کو جھلسائے دے رہے تھے، پیروں کے نیچے ریت تپنے لگی تھی۔ مایوسی اور دکھ کی جان لیوا احساس نے سارنگ کو ادموا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے پر لگ جائیں اور وہ دوڑ کر اس مردود گاتریا کو پکڑ لے۔ حد نگاہ تک ریگزار پھیلا ہوا تھا، وسیع و عریض، بے انت، بے کنار اور بے ساحل کے سمندر کی طرح، بے کراں اور لامحدود، تپتا جلتا سلگتا ہوا، آگ برساتا ہوا ریگستان۔ سارنگ کے پاؤں بھی اب لڑکھڑانے لگے، وہ بھوک پیاس اور سورج کی تپش سے ادموا ہو جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بے سدھ ہو کر گرم تپتی ریت پر منہ کے بل گرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سدھورا کو بلک بلک کر روتے دیکھ کر ڈاکٹر فوزیہ عجیب تذبذب اور مخمصے کا شکار ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دکھ بھری کہانی سنے یا اسے تسلی دے، مگر پہلے سے حوصلہ دینا ضروری تھا۔ یہ سوچ کر ڈاکٹر فوزیہ نے اس سے ازراہ تشفی کہا، دیکھو سدھورا، اس طرح رونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا کہ تم مجھے مختصراً اپنے بارے میں بتا سکتی ہو، پھر میں تمہاری مدد کرنے کی سوچوں گی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بات سن کر سدھورا ایک دم اپنا رونا دھونا بھول گئی۔ وہ ڈاکٹر فوزیہ کے دونوں شانوں کو تھامتے ہوئے غیر یقینی خوشی سے بولی، کیا ڈاکٹرنی صاحبہ تم میری مدد کرو گی؟ خوشی سے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارا آپریشن نہ کروں تو بے فکر ہو جاؤ، میں یہ نہیں کروں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا ڈرامہ کرنا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ڈاکٹر فوزیہ نے حوصلہ افزا لہجے میں سدھورا سے کہا تو سدھورا نے جلدی سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ دونوں دھیمے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے پہلے اچھی طرح سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ ڈرامے کا آغاز کرنے سے پہلے وہ اچھی طرح اس بات کی تسلی کرنا چاہتی تھی کہ باہر سے کسی کے اندر جھانکنے کی گنجائش تو نہیں، اگر ہے بھی تو ایسے چور روزنوں کو پر کر دیا جائے، مگر ایسا روزن کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ کھڑکیوں پر پرانی طرز کے مگر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے سدھورا کو سرگوشی دینے والے لہجے میں کچھ سمجھایا، پھر اچانک اس کے بعد سدھورا نے ڈرامے کا آغاز کرتے ہوئے زور زور سے کراہنا شروع کر دیا، جیسے شدید درد کا شکار ہو رہی ہو۔ اس ڈرامے میں مزید حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے سدھورا کو مسیری پر لٹا دیا گیا اور ساتھ ہی اس کے آس پاس میڈیکل آلات پھیلا دیے گئے، گلوکوز کی ایک ڈرپ بھی لگا دی گئی۔ ہاں سدھورا، اب تم اس وڈیرے زادے جہادات کو یہی بتانا ہے کہ میں نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دی ہے، سمجھی؟ ڈاکٹر فوزیہ نے اسے ہدایت دی تو سدھورا نے ممنون بھری نگاہوں سے ڈاکٹر فوزیہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ البتہ موسی بیچاری سخت گھبرائی ہوئی اور پریشان تھی۔ اسے شدید خوف یہ ستا رہا تھا کہ اگر اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا تو یہ ضدی اور ہٹ دھرم وڈیرا ان کا برا حشر کرے گا۔ اچھا تو سدھورا، اب تم مختصراً اپنی کتھا سناؤ، یہ آخر سارا معاملہ کیا ہے؟ ڈاکٹر فوزیہ نے اس سے پوچھا تو سدھورا نے چند لمحے کی سوچ کے بعد دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، ڈاکٹرنی صاحبہ، میں ایک غریب ہاری کی بیٹی ہوں اور اپنے ہی جیسے غریب ہاری کے بیٹے سانول سے پیار کرتی تھی۔ ہمارے ماں پیو بھی ہماری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ہمارے پیار کے بیچ جائیداد کالے بیری کی طرح آکودہ۔ وہ وڈیرے میر منصب کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس نے آتے جاتے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی۔ مگر پھر ایک دن اس سے مجھے سانول کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ میں اسے کیوں کترا رہی ہوں۔ جائیداد نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ اس نے سانول اور اس کے غریب ماں پیو کے خلاف ایک لرزہ خیز چال چلی۔ ہم سب چونکہ وڈیرے میر منصب کی رعایا تھے اور اس کی زمینوں وغیرہ پر کام بھی کرتے تھے، اس لیے اس کے مقروض بھی ہو گئے تھے۔ ہمیں مقروض بنانے میں وڈیرے کے منشی کا بڑا ہاتھ تھا، لہٰذا ہمارے ماں پیو بھی وڈیرے کے بیگار ہاری بن گئے۔ لیکن میری وجہ سے غریب سانول کچھ زیادہ ہی وڈیرے کے بیٹے جائیداد کے ظلم کا نشانہ بنا۔ اس نے نہ صرف سانول کو بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی اس حویلی کے تہخانے میں قید کر دیا۔ یہ ان کی نجی جیل تھی۔ جو بھی ہاری خاندان وڈیرے کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر گوٹ سے نکلنے کی کوشش کرتا تو وڈیرا جہاداد ان بد نصیبوں کو اپنی نجی جیل میں قید کروا دیتا۔ سدھورا یہاں تک بتا کر ذرا سانس لینے کو رکی۔ ڈاکٹر فوزیہ ایک ٹک اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ سدھورا کے منہ سے یہ بے رحم داستان سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج کل کے تعلیم یافتہ مہذب دور میں جو 21ویں صدی میں قدم رکھ چکا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ انسانوں کو غلام بنانا تو گئے وقتوں اور دور جاہلیت کا حصہ تھا۔ وہ حیران تھی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جنگل کے قانون کا راج تھا اور کیا حکومتی حلقے اس سے لا علم تھے۔ اس کے بعد مان سدھورا نے پھر بتانا شروع کیا اور ڈاکٹر فوزیہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر ہمتن گوش ہو گئی۔ جہاں داد نے حسد اور ذاتی انا کی خاطر نہ صرف سانول کے ماں پیو کو بے گناہ اپنے باپ کی نجی جیل میں قید کر دیا، بلکہ سانول کو بھی نہ بخشا۔ ان غریبوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ میں نے ایک دن تڑپ کر جہاداد کے پیر پکڑ لیے اور تب سے میں اس کے ہاتھ کھلونا بن کر رہ گئی، کیونکہ اس نے
میرے غریب ماں پیو کو بھی قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ تب سے میری بربادی کی کہانی شروع ہو گئی۔ اتنا بتا کر سدھورا دبی دبی سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے ایک افسوس بھری طویل سانس بھری اور پھر سے ایک بار بھی تسلی دیتے ہوئے بولی، حوصلہ رکھو سدھورا، اللہ صحیح بہتر کرے گا۔ اب تم نے خود کو دیکھ لیا نا، اللہ جب آفات نازل کرتا ہے تو سب کی یکساں ہوتی ہے۔ دیکھ لو آخر یہ حویلی بھی ویران ہو گئی نا۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بات سن کر سدھورا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری اور قدرے تلخی سے بولی، ڈاکٹرنی صاحبہ، ان اونچی حویلیوں میں رہنے والوں پر بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پاس لمبی لمبی جیپیں ہیں، شہروں میں بڑی بڑی کوٹھے اور بنگلے ہیں۔ جیسے حالات سازگار ہوتے ہیں یہ لوگ فصلی بٹیروں کی طرح واپس آ جاتے ہیں اور پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ سدھورا آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ سامل کہاں گیا اور تمہارے ماں پیو؟ ڈاکٹر فوزیہ نے پوچھا۔ مونسون بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جب قحط بڑھنے لگا اور فصلیں سوکھنے لگی تو لوگ جانے لگے۔ جائیداد نے میرے کہنے پر میرے ماں پیو کو آزاد کر دیا اور سانول کے ماں پیو کو بھی، لیکن جائیداد نے مجھے سانول سے قطع تعلق کرنے کی سختی سے تاکید کر دی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ پھر میرے بوڑھے ماں پیو سانول اور اس کے ماں پیو کو دوبارہ قید خانے میں ڈال دیتا، بلکہ اس بار تو اس مردود جہاداد نے مجھے کھلے عام دھمکی دے دی تھی کہ اگر میں نے سانول کا نام بھی لیا تو وہ سانول کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ ایسا کر سکتا تھا۔ بس پھر تم جہاداد کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ گئی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے کسی قدر تلخی سے کہا، تم اتنی کم ہمت نکلی۔ میرا خیال تھا اگر تم سانول سے ساری حقیقت کہہ دیتی تو وہ یقیناً اس کا دوسرا حل ڈھونڈ سکتا۔ آپ کو کیا معلوم ڈاکٹرنی صاحبہ، ہم غریبوں کی ان وڈیروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ میں نے جو کچھ کیا وقت اور حالات کے عین مطابق کیا، لیکن میرے کھلونا بننے میں میرا قصور نہیں، کیونکہ جہاداد نے مجھ سے باقاعدہ شادی کرنے کو کہا تھا۔ تم بھی بہت بھولی ہو، ایک طرف اس کی طاقت کا تمہیں اندازہ ہے اور دوسری طرف تم ایسے ظالم اور سنگدل انسان کے وعدے پر بھروسہ بھی کرتی ہو۔ ڈاکٹر فوزیہ نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کبھی پوچھا، تم نے سانول کے بارے میں نہیں بتایا، وہ کہاں گیا؟ ڈاکٹر فوزیہ کے استفسار پر اس کے معصوم سیدھے چہرے پر آزردگی چھا گئی۔ پھر وہ اسی لہجے میں بولی، میری اچانک بے اعتنائی پر وہ دل برداشتہ ہو کر اپنے ماں پیو کو لے کر شہر چلا گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، اب جہاداد تمہیں اس مصیبت سے نجات کیوں دلوانا چاہتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس صورتحال پر تم سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا، جیسا کہ عیاش لوگوں کا وتیرہ ہے۔ مطلب نکل جانے کے بعد وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جہاداد اپنے باپ یعنی وڈے بھوتار سائیں سے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ وڈا سائیں غصے کا بڑا تیز ہے اور نسلوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتا ہے۔ سدھورا نے عجیب سے لہجے میں کہا، جہاداد اپنے باپ کے غصے سے خوفزدہ ہے۔ ویسے بھی یہ سچ ہے کہ جہاداد مجھ پر بری طرح فریفتا ہے اور وہ مجھے ساری عمر اپنے پاس رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اپنے اس گھنونے فعل کو شرافت کا لبادہ پہنانے کے لیے اس نے اپنے کارندے سے مجھے شادی کرنے کے لیے کہا۔ یہ صرف دکھاوے کی شادی ہوتی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اب جہاداد پھر مجھے اس سے جعلی شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈالے گا۔ سدھورا نے اتنا کہا تو اس کی سرمگی آنکھیں آنسو میں امڑ آئے۔ ڈاکٹر فوزیہ اس کی غمناک داستان سن کر دم بخود رہ گئی۔ پھر اچانک سدھورا نے ملتجیانہ لہجے میں اپنے ہاتھ جوڑے قدرے روتے ہوئے کہا، ڈاکٹرنی صاحبہ، مجھ پر ایک احسان کرو، مجھے کوئی ایسا ٹیکہ لگا دو کہ میں مر جاؤں۔ مجھے میں ایسی زہر آلود زندگی گزارنے کا مزید حوصلہ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ معزز سامعین حضرات، داستان ابھی جاری ہے، دیکھتے رہیے اردو داستان۔